وليك الحجة الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك قوما وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر جتنے صاحبان تشریف فرما ہو آل محمد کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود اختاره من شجرة الانبیاء ومسکات الضیاء وسرة البطحاء ومصابیح الظلماء وجنابی الحکمہ ابی القاسم محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني مغلوبا فانتصر صلوات پڑھی آل محمد کی ذات سے ماں حسین کے آپ کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے کافی زیادہ صاحبان تشریف فرما ہے جسے تو سلوات پڑھنی نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ بانی مجلس کے مرحومین اور بالخصوص شہید ولایت علی شہید جناب سیدہ کے وکیل قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے بلند آواز سے صلوات بس مختصر سے وقت کے لیے حاضری ہے اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں گے کیونکہ جتنے صاحبان بھی تشریف فرما ہو میرے لیے کافی ہو کیونکہ علی والا ایک بھی ہو تو لاکھوں پہ بھاری ہو اور ویسے بھی میرے بزرگ بیٹھے تائید فرمائیں گے کہ کسی بھی دور میں یہ مذہب جعفریہ کثرت کا قائل رہا ہی نہیں کیا بات ہے یہ بات جواب کوشش کیجیے کسی بھی دور میں چاہے کیسی بھی کوئی حکومت ہو جیسا بھی کوئی وقت ہو کسی بھی دور میں قبلہ یہ مذہب کثرت کا قائل نہیں رہا اگر بھائی یہ مذہب کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی کربلا کا شہنشاہ چراغ بجھا کے نہ کہتا جسے جانا ہے جاؤ کیا بات ہے آپ سلامت ہے امام حسین سارے حلالی اس لیے ہاتھ بلند کر کے حیدری امام حسین کیا کرتا ہوں بس آپ نے سوچ رہا ہے میں نے ممبر چھوڑ بھی توجہ فرمائیں قرآن مجید کی ایک مختصر سی قبلہ آیت کی تلاوت میں نے کی ہے یہ ویسے تو بھائی قرآن میں ایک آیت کے طور پہ موجود ہے لیکن اللہ کے ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے ویسے تو قرآن میں آیت کے طور پہ قبلہ موجود ہے لیکن اللہ کے ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے میں اس نبی کا نام لوں گا یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا لیکن میں اشارہ کروں گا جو پہنچے گا نوکر اسے ممبر پہ کھڑا ہو کے دعا دے گا جس نبی کی بھائیجن یہ دعا ہے نا اس نبی کو 73 فرقے کے علماء کشتی والا نبی کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کی جو آج ہم نہیں کرتا ہے آپ کو میرے بزرگ کو شیئر کرنے سے دعا اللہ اس نبی کو 73 فرقے کے علماء کشتی والا نبی کہتے ہیں لیکن تاریخ میں اس نبی کا نام عبد الستار عبد الغفار یا عبد الجبار بتایا گیا ہے لیکن قرآن مجید میں اس نبی کو عبد الستار یا عبد الغفار کے نام سے یاد نہیں کیا گیا بلکہ نوح کے نام سے یاد کیا دعا فرما دیا باقی جنرل قبلہ حاجی نبی عاشق صاحب کے میرے بزرگ ہیں میرے محترم میں نہیں آ سکے تو انہوں کا غصہ میرے سے نہیں کرنا نہیں نہ میں کیوں نہیں آتا میرے غریب کو بھی نہ سنو
نبی کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعریف والوں نے جس نبی کا نام عبد الستار، عبد الغفار یا عبد الجبار بتایا، یہ نوح بنا تو بنا کیسے؟ یہ نوح بنے تو بنے کیسے؟ مجھے عزت والے اس پاکیزہ دربار کی قسم ہے، باب الحوائج عباس مولا کے علم کی قسم ہے، نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف لوہا پڑھنے والے کو. کیا بات ہے آپ کی، جو آج بلند ہے یہ خیرات لے کے جائیں گے، شام کی ملکہ گھاٹوں میں خیرات رکھیں گے. سوال بھائی جب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوح بنا تو بنا کیسے؟ بھائی جب بھی یہ اللہ کا نبی توحید کی احدیت کی تبلیغ کے لیے بازاروں میں جایا کرتا تھا، امت اس پہ پتھر برسایا کرتی تھی، یہ امت کے مظالم کے خلاف بازاروں میں نوحہ پڑھا کرتا تھا. اس کا نوحہ پڑھنا اس اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے عبد الغفار یا عبد الجبار کی شریعت کا اعلان نہیں کیا بلکہ نوح کی شریعت کا اعلان کیا. کیا بات ہے، جو ہاتھ بلند ہے یہ خیرات لے گئے. میرے بزرگ نواز ہیں اور قبلہ پہلے صاحب شریعت نبی ہے حضرت نوح. شریعت کی ابتدا ہے حضرت نوح سے. شریعت ہم سے پوچھتے ہو تمہارا نوحہ کہاں لکھا ہے؟ وہ کون سا مذہب ہوتا ہے جس کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے؟ وہ اللہ جتنے معلوم رکھے حسین کے. وہ قبلہ فیضل کون سا مذہب ہوتا ہے جس کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے؟ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سمجھ کے جس طرح دل سے کہے آپ مجھے سنیں، لیکن میں نوکر ہوں حسین کا، میں نے اپنی نوکری ایسے دینی ہے جیسے میں نے اپنی خیرات شام کی ملکہ کے دروازے میں سجدہ کر کے مانگی ہے. تو جس انداز میں سب تیری اپنی مرضی ہے میرا بھائی، وہ کوئی مذہب نہیں ہوتا جس کی تائید اور تصدیق قرآن نہ کرے. فیصلہ مولوی کی آباد کبا یا چپے میں نہیں ہوگا، فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہاں سے لوہے کی ابتدا. اللہ اکبر. مولوی حسین کے سدا سلامت رہے، میرے بزرگوں کا سایہ مالک سلامت رکھے. جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہاں سے لوہے کی ابتدا ہے. دعا فرما لیجیے گا. یہ اللہ کے نبی نوحہ پڑھتے امت پتھر برساتی، جتنے بات میں بول رہا اللہ کے نبی نوحہ پڑھتے امت پتھر برساتی، نوحہ پڑھتے امت پتھر برساتی. یعنی کہ پتہ چلا نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہاتھ اللہ کا کام ہے. سارے حلالی ہاتھ اٹھے جا کے ماتمیہ نے ہاتھ بلاتا ہے. یہ نوحہ پڑھتے مالا کا امت پتھر برساتی. نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت ہے. اور مجھے مولا کی قسم سب سے بڑا قبلہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، یہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، یہ نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے. کہ کیوں ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ توجہ کیجیے گا. کیوں ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ جی یہ ماتم گناہ ہے، یہ ماتم گناہ ہے. میرا بھائی پڑھا لکھا زمانہ آ گیا ہے، جاہل زمانہ رہا نہیں. ہمیں بتا تو صحیح گناہ کہتے کسے ہیں؟ ہمیں بتا تو صحیح گناہ کہتے کسے؟ جتنے ماتمی بیٹھے تم پہ واجب ہے، جتنے حسین کے ماتمی ہو اگر بات سمجھ گئے تو نوکر کے ساتھ بولنا، کیونکہ میں نوکر ہی ماتمیوں کا ہوں. ہاں جتنے ماتمی بیٹھے ضرور بولنا. بتا تو صحیح، تو نے چوتھا تو سال سے کہہ رہے تھی یہ ماتم گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. بتا تو صحیح گناہ کہتے کسے ہیں؟ علی رضا گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولوی گناہ اسے کہتے ہیں، گناہ سید اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، کرنے کے بعد پچھتایا جائے. اللہ اکبر. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سمجھ لیں میرا بھائی. گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، کرنے کے بعد پچھتایا جائے. یہ ماتم ہم چھپ کے نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ماتم قبلہ ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم اشتہار لگواتے ہیں، ہم اعلان کرواتے ہیں کہ کل فلاں بارگاہ میں
माँ से हुसैन की वकालत के लिए है। कुत्ते का फेफड़ा ठीक हो तो जबान से बोलता है, फेफड़ा न ठीक हो तो बंदा सर हिलाता है। जिसका फेफड़ा ठीक है वो जबान के साथ मेरे साथ बोलेगा, जिसका फेफड़ा ठीक नहीं वो सर भी हिलाता रहे तो काफी है मेरे लिए। लेकिन मुझे इज्जत शब्बीर की कसम है, हुसैन की मजलिस में बोला कर, ये बात हुसैन की मजलिस में वही जबान बोलती है जिसका बोलना बतूल को पसंद होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोशिश करवाना, हाँ, जितना हुसैन के बात में जमा हुसैन की किसी का मोहताज न फरमाए। ये मजलिस, ये मातम हम छुपके तो नहीं करवाते, हम तो इश्तिहार लगवाते हैं, हम तो ऐलान करवाते हैं कि कल खुला बारगाह में जब खुला अज़ादार के साथ हुसैन मजलूम का मातम होगा, इतनी मातमी संगतें शिरकत फरमाएंगी। ये मातम हमने छुपके नहीं किया और मुझे इस्मत सैयदा की कसम है, अगर मातम करता करता हमारा कोई जवान शहीद भी हो जाए, न बाप पछताता है न क्या बात है यार आपकी। इस रात में, इस वक्त में जनाब सैयदा के सदके आपको मालिक से निकाला समझो है ये नहीं। अगर मातम करता करता हमारा कोई जवान शहीद भी हो जाए, ना बाप पछताता है ना माँ पछताती है। और मातमी बेदार क्योंकि अपने हैं नहीं, लिबादा ओढ़ के ना अब फतवे लिखने लगे। इस जंजीर जंग के खून के साथ खून जाया हो जाता है, ब्लड बैंक में खून दे आया कर। मेरा भाई अकल का अंधा हो गया है या डॉलर में देख लिया है। अल्लाहु अकबर। आप वही बोलेंगे जो बात नहीं है। जी जंजीर नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। जंजीर जंग के बुजुर्ग जानते हैं, जंजीर जंग के खून के साथ खून जाया हो जाता है, ब्लड बैंक में खून दे आया कर। मेरा भाई पागल तो नहीं हो गया, अली अकबर का मातमी जाके दे आए ब्लड बैंक में खून। जंजीर का मातम ना करे और जाके दे आए ब्लड बैंक में खून। जितने मातमी बोलना, ब्लड बैंक में जाके बाबा जी दे आए खून, वहां पे आ जाए बतूल का दुश्मन। मातम जंजीर का न करे और ब्लड बैंक में जाके खून जमा कराए, वहां पे आ जाए सैयदा का दुश्मन। जब ग्रुप भी नहीं मिलता, यहाँ तो ना मोहताज है जो मातमियों में बुलंद हो गए हैं। शाम की मलका हाथों पे खैरात ला के जाएगी। जब बाबा जी ग्रुप भी नहीं मिलता, हालांकि कितनी साइंस तरक्की कर गई, अब इंसानी दिल भी वो तब्दील करने लगा। ऐसे ही है ना, तो कहाँ पे उन्होंने रास्ते बना लिया, आसमान पे कहाँ पहुंचे। इतनी तरक्की करने के बाद भी ना साइंस भी हैरान है, डॉक्टर भी परेशान है। मेरी तकरीरों से नहीं, आपके नारों से नहीं, हुसैन के जंजीर जान से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन के मातमी से डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर ओ पॉजिटिव खून की जरूरत हो तो उसे ओ पॉजिटिव लगता है, बी नेगेटिव की जरूरत हो बी नेगेटिव लगता है। अगर एक कतरा भी खुदा ना खास्ता किसी और खून का लग जाए, आंख झपकने से पहले मौत बातें हो जाती है, बंदा मर जाता है। लेकिन ये सब ने देखा नहीं, 10 मुहर्रम वाले दिन इनका जंजीर मैं चला रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जितने बात ये बोलना, इनका जंजीर मैं चला रहा हूँ, मेरा जंजीर ये चला रहे हैं, मेरा जंजीर ये चला रहे हैं। मुझे मौला की कसम, बाबा जी ना मुझे मौत आई ना इन्हें मौत आई। फिर पता चल नहीं गया कि 10 मुहर्रम वाले दिन हमारे खून का ग्रुप ओ पॉजिटिव या बी नेगेटिव नहीं होता, हमारे ग्रुप का नाम होता है हुसैन। हुसैन साहब ने सुना है, मेरे तवज्जो है ये मेहरबानी कर, तवज्जो है ये हमारे सचिव मालिक उनके साया सलामत रखे। तवज्जो है, मातमी समझ में आते नहीं है तो अली को सोचने चला है। अरे भाई क्या बात है, इतने बात पे बैठे हो। जंजीर हुसैन का अकल में आ नहीं रहा। हाँ, तू अली को सोच रहा है, तेरे मतलब में
کے دل لگ گئے تو آخری جملہ تیرے مذہب جعفریہ کا سلطان عالم دین ہے علامہ سید شہاب الدین مراشی قوم مقدس میں حرم اعظم کے سامنے ان کی مزار ہے 2 لاکھ سے زیادہ کتابوں کی قبلہ لائبریری ہے میں ان کی لائبریری میں گیا میں نے کتاب میں جملہ پڑھا سارا دن مخدومہ کے حرم کے باہر بیٹھ کے میں انہیں دعا دیتا رہا کیا خوبصورت انہوں نے جملہ لکھا ہے اگر آپ کے دل تک میں نے پہنچا دیا تو لوگ کو دعا ضرور دو گے وہ فرماتے ہیں زمانے والوں ان 14 کے بارے میں بعد میں سوچنا کہ یہ 14 کون ہے اور کب سے ہے وہ فرماتے ہیں پہلے ان کی جوتیوں کو سوچو اللہ اکبر سلامت رہے آپ باپ حسین کی کسی کے محتاج نے فرمائے ہم چاہے حیدری وہ کہتے پہلے جوتیوں کو سوچو جو پہلی جوتی انہوں نے لکھی اگر آپ نے سنی تو ایک جوتی جاؤ توجہ وہ کہتے پہلی جوتی ہے سرکار مصطفیٰ کی کہتے جب بھی نالین مصطفیٰ ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی نا نبی آواز دے کے کہتے یا علی یا علی اب جملہ میں پہلا اپنے عقیدے کا پڑھنے لگا اب پتہ چل جائے گا کہ میرے والے کتنے اور مولوی والے کتنے توجہ کیجئے گا علی آتے نالین مصطفیٰ کو اٹھاتے مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ کیا بات ہے آپ کی سلامت رہے آپ میرے بزرگ والے رہے آپ سلامت رہو میرا بھائی اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ نالین مصطفیٰ کو ٹانکے لگاتے نالین محمد کی جوتی کو ٹانکے لگاتے کھاں میں بیٹھ کر اعتراض کر لینا آسان ہوتا ہے بازار میں یا میدان میں آ کے بات کرنی بڑا مشکل ہوتی ہے ٹائر لگائی ہوئی ہے کہ شیعہ صرف علی علی کرتے ہیں انہیں نبی کی تعظیم کرنی آتی بھی نہیں ہے الو کا پٹھا تم مجلس میں آئے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ ہمارے نزدیک علی جتنا بھی بلند ہو جائے محمد کی جوتی کو ٹانکے لگانے والے کو علی علی کی بیٹی رات کے سمجھ میں جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں ایک کونے میں بیٹھ کے ٹانکے لگا توجہ کیجئے گا ایک دن کچھ مسلمان سرکار رسالت باب کے پاس ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب بھی آپ جوتی ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی ہے آپ علی سے ہی کہتے ہیں کبھی یہ شرف سعادت ہمیں بھی دیں سرکار فرماتے مجھ سے بات نہ کرو جو جوتی کو ٹانکے لگاتا ہے اس سے پوچھو سارے مسلمان دوڑے دوڑے آئے علی کے پاس جیسے ہی ہے جب بھی جوتی ٹانکے لگانے کے قابل ہوتی ہے آپ بھی ٹانکے لگانے بیٹھ جاتے ہیں کبھی یہ شرف سعادت ہمیں بھی لے لیتے ہیں علی فرماتے ہیں مجھ سے بات نہ کرو اور جس کی جوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں کبھی کبھی میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جوانوں سے دانت دینے کے لیے بابا جی یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ جن بدتمیزوں کو محمد اپنی جوتی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا کیا باتیں آپ کی سلامت رہے آپ یہ رہا ہے جنہیں مصطفیٰ اپنی جوتی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا توجہ میری طرف کرو گے تصور کرے میں تصویر سج گئی تو نوکر کو دعا دو گے میرا کمال نہیں یہ کسی فقیر کے دروازے کی دی ہوئی خیرات ہے ہاں توجہ کیجئے گا جتنے علی والے تشریف فرماؤ جیسے سارے مسلمان آئے نا علی اور مسلمان اکٹھے ہو کے نبی کی بارگاہ میں جیسے سرکار مصطفیٰ نے دیکھا سرکار فرماتے جن جاہلوں کو جن بدوؤں کو میری جوتی کی معرفت نہیں ہے انہیں مجھ مصطفیٰ کی معرفت کیا ہونی ہے سرکار فرماتے میری اس جوتی کو غیر معصوم ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا میری اس جوتی کو غیر معصوم ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس جوتی نے جانا ہے عرش پر کیونکہ اس جوتی نے جانا ہے عرش پر جب سے نقوی صاحب نقوی صاحبہ جتنے سید بیٹھے جن کو میں جانتا ہوں دامن پھیلا کے تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں خیرات مانگ رہا ہوں دعا ضرور دے دینا سرکار فرماتے ہاتھ اس جوتی کو غیر معصوم نہیں ہاتھ لگا سکتا کیونکہ اس جوتی نے جانا ہے عرش پر اس جوتی نے جانا ہے عرش پر
سید آج پتا چلا کہ بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی. اٹھ کے بھی بولے تو میرا دانت والا کشکول نہیں بھر سکتا. آج پتا چلا کہ بطول تطہیر والی چادر اتار کے علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی. کیونکہ عرش پہ جوتی ایک نہیں، جوتی گئی ہے دو، اور دونوں کے جانے میں بھی فرق ہے. جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے سے باہر نہیں، جسے بطول کے ہاتھ لگے علی کے ہاتھ لگے. کہ جناب سیدہ علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی. کیونکہ عرش پہ جوتی ایک نہیں، جوتی گئی ہے دو، اور دونوں کے جانے میں بھی فرق ہے. جس سے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے کے باہر رہی. ہائے ہائے ہائے. جسے سیدہ کے ہاتھ لگے وہ پردے کے اندر چلی گئی. اشارہ کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کا سینہ چر کر جائے گا، اور کون اٹھ کے بھی داد دے تو پھر کم ہوگی. جسے بطول کے ہاتھ لگے وہ پردے کے اندر چلی گئی. جسے سیدہ کے ہاتھ لگے قبلہ وہ پردے کے اندر چلی گئی. کیونکہ پردہ ہے سیدہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حجاب اللہ ہے فاطمہ. جتنے باپ بھی بیٹھے پردہ ہے سیدہ. باپ بیٹی کا پردہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو پینے والے صاحبات تشریف فرما ہو، سارے حلالی ہاتھ اٹھے جا کے ہے غریب. بات ختم. توجہ. جتنا آپ نے کہا تھا کہ میرے محترم قاضی اظہر صاحب پیار سے ہم انہیں پاپا جان کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے پیار ایسے کرتے ہیں جیسے بیٹوں سے کیا جاتا ہے. توجہ دیجیے گا. ماں بتائیں کہ آپ کو کسی کا محتاج نہ میں. دوسری جوتی وہ کہتے ہیں 8ویں سلطان کی ہے. بسم اللہ. علی اپنا موسیٰ رضا کی. توجہ دیجیے. جس شہنشاہ کا دل منانے آئے بیٹھے 8ویں سلطان کی. وہ کہتے ہیں مولا رضا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عبداللہ. مولا کے پاس آیا کہ رزق کم ہے، مالک سے کہتا تھوڑا سا رزق ہی بڑھا دیں. اللہ اکبر. دربار میں آ کے کہتا مولا رزق کم ہے، مہربانی فرمائے تھوڑا سا رزق ہی بڑھا دیں. مولا فرماتے ہیں عبداللہ کو دروازے کے باہر میری جوتی پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جسے سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ آپ سلامت رہے میرا بھائی. وہ دروازے پہ میری جوتی پڑی ہوئی ہے. جوتی اٹھا وطن پہ چلا گیا. اب عبداللہ نے دل میں سوچا کہ میں نے رزق مانگا ہے، مولا جوتی دے رہے ہیں. دل کی سمجھنے والے مولا فرماتے ہیں کام نہ سمجھ، تیری 7 نسلوں میں حرمت نہیں آئے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کام نہ سمجھے، تیری 7 نسلوں میں حرمت نہیں آئے گی. بلا تشبیہ عبداللہ نے جو جوتی اٹھائی، جوتی اٹھا کے چل پڑا. چند قدم چلنے کے بعد عبداللہ نے دل میں سوچا کہ رضا مولا کی جوتی سے میرے کاندھے بلند ہیں، کاندھوں سے یہ گردن بلند ہے، گردن سے یہ سر بلند ہے. یہ تینوں رضا کی جوتی سے بلند کیوں ہے؟ کیا بات ہے. آپ نے جوتی رکھی سر پہ، چل پڑا وطن کی طرف. راستے میں معروف کرکی کی نگاہ پڑی. جیسے معروف نے دیکھا دل ہی میں سوچا بندہ عقل مند لگ رہا ہے. کیا بات ہے آپ جو بولے. بندہ عقل مند لگ رہا ہے. کام بے وقوفوں والے. جوتی پاؤں میں پہننے والی چیز ہے، یہ سر پہ رکھ کے جا رہا ہے. پاس آگے معروف کہتا ہے بندہ خدا، یہ جوتی پاؤں میں پہننے والی چیز ہے،
देख के कहता बेचनी है। क्या बात है यार, क्या बात है आपकी, बेचनी है। अब्दुल्ला ने दिल में सोचा कि मैंने भी देश का कहा था, मौला ने सबब बनाया हो। मालूम की तरफ देख के कहता बेच देते हैं। कितने में? कि 70 ऊंट अंबर और कस्तूरी का लदा हुआ है। अब्दुल्ला काम न समझी, जो देखोगे मेरी तरफ को लुत्फ भी लोगे और दुआ भी दोगे। अब्दुल्ला काम न समझी, तेरी 7 नस्लों में गुर्बत नहीं आएगी। आए हाय क्या बात है, क्या बात है, मेरे लोग दुआ दे रहे हैं। काम न समझी, तेरी 7 नस्लों में गुर्बत नहीं आएगी। अब्दुल्ला महार पकड़ के कहते हैं मौला ने भी 7 का ही कहा था। क्या बात है यार, हाथ सलामत रहे, जो हाथ बुलंद है रिजा मौला की जूती के सदके जिंदगी में मोहताज न हो। मौला ने भी 7 का ही कहा था, मौला ने भी 7 का ही कहा था। अब्दुल्ला घर की तरफ महारे लेके मारूफ मौला रिजा की बारगाह में, जूती सर पे। जैसे ही मौला ने देखा, मौला फरमाते मारूफ इधर आ, इधर आ। दौड़ा दौड़ा आया। मौला फरमाते जूती कहाँ से ली है? जी अब्दुल्ला से। कितने में? 70 ऊंट अंबर और कस्तूरी का लदा हुआ दिया है। सौदा कहाँ पे हुआ? जंगल में। मौला फरमाते तूने गरीब को जंगल में लूट लिया है। क्या बात है, आप सलामत रहे, तूने जंगल में गरीब को लूट लिया है। अब रख जूती सर पे और कर दरबानी। अब बात आगे है, अल्लाह करे जितने मोहब्बत करते हैं वो बेशक चुप कर दे। जो इश्क करता है अली से वो बता जरूर बोले, क्योंकि मोहब्बत के पांव मैंने डगमगाते देते हैं, इश्क मैंने सूली पे चला। जितने मोहब्बत करते हैं वो जरूर बोलना, जो इश्क करते हैं वो मेरे साथ जरूर बोलना। फिर सारी जिंदगी मारूफ करफी ने रिजा मौला की जूती सर पे रखी। मैंने कुम्मे मुकद्दस में जाके इल्म के बड़े बड़े चौधरियों से पूछा, मैंने कहा किबला बताएं, जब मौला की जूती मारूफ ने अपने सर पे रखी, फिर उसके बाद जूती उतारी के सर पे ही रखी। सबने कहा जी सर पे रख के सारी जिंदगी उतार दी मारूफ ने। मैंने कहा अच्छा सरकार फिर बता रहे कि जब जूती रखी, बात इसलिए ऐसा करूं कि हर बंदे को समझ आए। हाँ मौला की कसम, जब रखी फिर उतारी तो नहीं? जी नहीं उतारी। मैंने कहा फिर सोच के हुज्जत तमाम हो जाए, तीसरी दफा फिर बताए। जब जूती रखी मौला रिजा के सर पे, उसके बाद जिंदगी के किसी लम्हे में उतारी तो नहीं? जी नहीं उतारी। मैंने कहा फिर किबला एक छोटा सा फतवा लिख के दे, मेहरबानी होगी आपकी, कि जितनी भी नमाजें मारूफ ने रिजा मौला की जूती सर पे रख के पढ़ी है। क्या बात है, जब मुझे बहुत जितनी भी नमाजें मारूफ ने रिजा मौला की जूती सर पे रख के पढ़ी है, सब बातिल है। हाँ सब बातिल है। कहते किसी के कलम में यहाँ पे इतना दम नहीं है। यही होगा ना कि बैतुल हुजन वाले अगर भाई को मेरे पापा को कहेंगे कि आज के बाद इस मौलवी को यहाँ पे न बुलाना, लेकिन इज्जत शब्बीर की कसम है, जाकर ततहीर की कसम है, मेरा रात कल भी अली था, रहती दुनिया तक रहना भी अली है। हाथ जबान से छुप नहीं सकता। तू जितने सर शहीद कर ले है, हम सर देने को तैयार है, लेकिन जाकर ततहीर की कसम है। फिर बंदे का बच्चापन जिनकी जूती नमाज में आ जाए, नमाज बातिल नहीं होती, उनके नाम से नमाज बातिल है। अल्लाहु अकबर। हुसैन की करीमा हुसैन की करीमा देखना कुछ हाथ बंधे हुए देखना, हुसैन के दाखिल के समझो, अपने मेहमान के समझो। इन बंधे हुए हाथों को देख के 2 चीजों पे कभी जिंदगी में समझौता नहीं करना, विलायत अली और आजादारी मजलूम करबला। कुछ हो न हो, कुछ रहे न रहे, आजादारी मजलूम करबला और विलायत अली। मुझे मौला की समाज बकवास करते हैं कि ये कल की बात है, मुझे करीम करबला के आखिरी सजदे की कसम है, जब शाम के बाजार में 4 साल की मासूमा के कानों से किसी ने खून बहता हुआ देखा ना, तो पूछा मासूमा तेरा क्या जुर्म है, तू
کہتی ہے میں دادے کی ولایت بچانے کے لیے سلامت رہو ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. بی بی کہتی ہے میں اپنے دادا کی ولایت بچانے کے لیے آئی ہوں. جتنے مظلوم کے اور عزاداری مظلوم میں خالق آپ کو سلامت رکھے اور عزاداری مظلوم کربلا شدید کی حکومت کی آ جائے یہ حسین کی مجلس روک نہیں سکتی. مولا کی قسم ہے پہاڑ سے بڑی قبلہ میرے پاس دلیل ہے کہ یزید کی حکومت بھی آ جائے تو یہ حسین کی مجلس روک نہیں سکتی کیونکہ جس چیز کی بنیاد علی کی پردہ دار بیٹی نے رکھی ہے نا. آئے کر دینا ان کی آواز میں نہ شرمانا غریب کا جنازہ برآمد ہونا ہے. اللہ اکبر مہربانی فرمانا کیونکہ جنازہ برآمد ہونا ہے. رات کا وقت ہے تب تک بابا جی جنازہ اچھا نہیں لگتا جب تک کوئی وارث نہ آیا ہو. کوئی اور آئے نہ آئے لاہور کی ملکہ تو تیری مہمان ہے ہی نا. مہربانی فرمانا آستینیں کھول لینا جتنے جوان بیٹھے ہو مہربانی کیونکہ جنازے آپ نے اٹھتے دیکھے ہیں. کوئی بندے سائڈ پہ ہو کے قبلہ خون سن رہے ہوتے ہیں. کوئی 2-4 بندے ہوتے ہیں جنہیں اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی جن کی آستینیں الٹی ہوئی ہوتی ہے. ان کو دیکھ کے پوچھنا نہیں پڑتا پتہ چل جاتا ہے یہ کچھ نہ کچھ لگتا ہے. مرنے والے کا جنازہ برآمد ہونا ہے. مہربانی فرمانا جتنے سید بیٹھے مل کر دوستوں کیونکہ گھر والے نہیں روئیں گے تو باہر والے کام روئیں گے. تمہارے گھر کی کہانی ہے جتنے سید بیٹھے ہو اس انداز میں جنازے کا استقبال کرنا تاکہ محمد سے ملائکہ کو پوچھنا پڑ جائے یہ تیرے کیا لگتے ہیں. سلامت رہو ماں حسین کی طرح ماتم قبول فرمائے. یزید کی بھی حکومت قبلہ آ جائے نا یہ مجلس یہ ماتم روک نہیں سکتا کیونکہ جس چیز کی بنیاد علی کی پردہ دار بیٹی نے رکھی ہے نا قبلہ قیامت آ سکتی ہے. وہ بنیادیں کمزور نہیں ہو سکتی. اس مجلس کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی قبلہ اس بی بی نے رکھی ہے جو 11 محرم کو آئی ہے نا بھائی کی لاش پہ ہے اشارہ ماتمی حسین کی بات کر دینا آئی ہے بھائی کی لاش پہ کہنے کو بھائی کی لاش تھی کلثوم کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرا بھائی اترا تو یہی کہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بھائی اترا تو یہی کہیں تھا. ایک پتھروں کے ڈھیر کی طرف علی کی بیٹی نے بڑھنا شروع کیا. بندے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے پتھر ہٹانا شروع کیے. جیسے ہی بے سر بھائی کی لاش سامنے آئی آواز دے کے کہتی ہے بتا میں تجھے کیا کہہ کے بلاؤں. کہتی ہوئی گردن سے آواز آئی میں فاتح کربلا ہوں مجھے فاتح کربلا کہہ کے بلا. میں نواب کربلا ہوں مجھے نواب کربلا کہہ کے بلا. رو کے بی بی کہتی ہے حسین نوابوں کی بہنیں ایسے ہو. سلامت رہو ماں حسین کی جتنے ماتمی میں تفصیلہ پیارا نہ کرنا بتا نوابوں کی بہنیں ایسے ہوتی ہیں. اس وقت بی بی نے وعدہ کیا تھا. بی بی کہتے ہیں حسین میں جا رہی ہوں شام واپس اس وقت آؤں گی جب یزید بھی مان جائے گا کہ حسین زندہ باد ہے. میں
پرسا دینے کے لیے آیا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ شام کی ملکہ تجھے پرسا دے. ایک اعلان وہ بھی یاد ہے قبلہ سرکار علامہ